السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواہ البخاری و مسلم۔ علماء کرام، معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، جیسا کہ ہمارے سامنے یہ اعلان کیا گیا ہے، اور خطبہ حاجہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی وہ آیت کریمہ بھی اسی مناسبت سے پڑھی ہے کہ ہم سب انشاءاللہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شریعت کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے مقام و مرتبے کو، ان کی حیثیت اور ان کے اعلیٰ درجے کو اللہ نے کس طرح بیان کیا ہے، کن الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ہمیں انہیں جاننا اور سمجھنا ضروری ہے اور بے حد ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے تقاضے بھی ہیں، انہیں بھی سمجھنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے جہاں کہیں سے ہمیں غلط فہمی آتی ہے، بلکہ غلط فہمی لفظ نہ کہہ کر کے میں یہ کہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی عظمت کو پہچاننے میں بعض ذرائع سے، بعض چینل سے، بعض سورسز سے گمراہی آتی ہے، تو اس کو بھی سمجھنا، اس کو بھی پہچاننا اور اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہ چل پائے اور صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کسی طرح کی کہیں کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی کدورت، ان کے بارے میں کسی طرح کا کہ کوئی کمی کا کہیں احساس اگر رہ گیا یا کسی کے دل میں پیدا ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ عقیدے اور منہج سے وہ ہٹ چکا، وہ گمراہ ہو چکا اور صراط مستقیم سے وہ بھٹک چکا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ عز و جل نے جو الفاظ، جو کلمات، جو ترتیب، جو اس کا جو انداز ہے، آپ اس کو سمجھتے جائیں۔ عظمت رسول اور عظمت رسول کے ساتھ مقام صحابہ کو خود بخود ہم پہچان جائیں گے اور خود بخود یہ چیزیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں گی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا کہ مہاجرین میں سے ایمان میں سبقت کرنے والے لوگ، کہ جنہوں نے شروعاتی دور میں، ابتدائی زمانے میں اسلام کو قبول کیا، نبی کی دعوت کو قبول کیا، اور ہجرت بھی کرنے میں انہوں نے دیر نہیں لگائی۔ رسول کی دعوت کو بھی انہوں نے شروعاتی دور میں ہاں کہا، قبول کیا دل سے،
اور نبی کا حکم یا اشارہ ملتے ہی وہ ہجرت بھی کر گئے۔ تو یہ صحابہ کی جماعت ہے جو مہاجرین ہے اور سابقین ہیں، ایمان اور ہجرت میں انہوں نے اولیت حاصل کی۔ دوسری جماعت انصار کی ہے، انصار میں سے بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کو ابتدائی زمانے میں جیسے انہیں دعوت ملی انہوں نے اسے قبول کیا، تاخیر نہ کی، دیر نہ لگائی۔ اور اس کے بعد مہاجرین صحابہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو مدینہ کے یہ انصار صحابہ اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کرنے میں انہوں نے دیر اور تاخیر سے کام نہ لیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتے ہی اپنے دلوں کے دروازے اور اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیا، اور مہاجرین صحابہ کا دل کھول کر استقبال کیا، مدد کی اور ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں سابق اور ایمان میں ابتدائی طور پر ایمان میں داخل ہونے والے یہ لوگ، یہ جماعت، یہ گروہ۔ والذین اتبعوہم بإحسان، تیسرا طبقہ کہ جنہوں نے ان مہاجرین اور ان انصار کہ جو سابقین اولین ہیں ایمان میں، ہجرت میں اور مہاجرین کی مدد کرنے میں، تیسری جماعت یہ ہے کہ جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کے نقش قدم کی پیروی کی، ان کے ایمان کی طرح ایمان قبول کیا، ان کی توحید کی طرح اپنی توحید اپنے اندر پیدا کی، اور ان کے اخلاق کی طرح انہوں نے اخلاق کو اپنایا اور بنایا اور سنوارا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، ایمان، عقیدہ، توحید، اخلاق، معاملات، یہ سب کچھ انہوں نے احسان کے ساتھ کیا۔ احسان کا معنی ان کا ایمان دکھاوٹی نہیں، کچھ باتیں ماننا اور کچھ باتوں میں انکار کرنا نہیں، بلکہ پورے کا پورا دین انتہائی اخلاص کے ساتھ اور دل کی چاہت کے ساتھ انہوں نے قبول کیا، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نقش قدم کی پیروی کی۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ بھی اللہ سے راضی اور خوش ہیں۔ اللہ ان کے ایمان، ان کے اخلاق، ان کی عبادات سب سے راضی اور خوش ہیں، اور یہ بھی اللہ سے بحیثیت رب ہونے کے راضی اور خوش ہیں۔ جن لوگوں نے صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کی، انہی کے راستے پر انہوں نے اپنا راستہ بنایا، انہی کے اخلاق کی طرح اپنا اخلاق، انہی کے ایمان کی طرح اپنا ایمان متعین کیا اور مقرر کیا۔ اس کے اندر مہاجرین اور انصار کے ابتدائی دور میں ایمان لانے والوں کے علاوہ بعد کے دور کے صحابہ بھی شامل ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ قیامت تک وہ تمام لوگ بھی شامل اور داخل سمجھے جائیں گے کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سچے دل سے پیروی کی اور ان کے نقش قدم پر اپنے آپ کو لگائے رکھا، وہ سب لوگ انشاءاللہ اس فضیلت میں شامل اور داخل ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہم سب کے لیے صحابہ کو جاننا، صحابہ کو پہچاننا، ان کے ایمان کی طرح ایمان اپنے اندر پیدا کرنا، ان کے اخلاق کی طرح اپنے اخلاق کو سنوارنا، ان کے معاملات کی طرح اپنے معاملات کو صاف ستھرا اور بہتر رکھنا۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس فضیلت کا حقدار بنے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے اور اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے جب یہ بات کہی کہ اللہ ان سے راضی اور خوش ہیں اور وہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے، ایک بہت بڑا خطاب ہے، اور یہ ٹائٹل، یہ خطاب کسی اور کی جانب سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اور صحابہ کو یہ حاصل ہے، اور ان تمام لوگوں کو جو بعد کے دور میں صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کیے، ان میں سب سے پہلے صحابہ ہی کی جماعت شامل ہے کہ جو بعد میں دین میں داخل ہوئے۔ اللہ عز و جل ان سب سے راضی اور خوش ہیں۔ اللہ کی رضامندی کا یہ اعلان، یہ ڈکلریشن اور یہ فرمان کیا کسی لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہے؟ نہیں، قیامت تک کے لیے ہے۔ اور جب اللہ عز و جل نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی اور خوش ہیں، تو اس کا یہ مطلب صاف ہو گیا کہ انسان ہونے کے ناطے اگر کسی صحابی سے کہیں کوئی لغزش ہوئی ہے ان کی زندگی میں، انسان ہونے کے ناطے کہ وہ صحابہ تھے، انبیاء نہ تھے، وہ رسول نہیں تھے، اگر ان کی زندگی میں کچھ اونچ نیچ اگر ہوا بھی ہے تو بھی اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا اور بخش دیا ہے۔
کیونکہ اللہ نے کہہ دیا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ نے ان سب کی مغفرت کر دی، اللہ نے ان سب کو بخش دیا، اور صرف معاف ہی نہ کیا بلکہ اللہ نے کہا ان کے لیے بہت بڑے اجر کا بھی وعدہ ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ توبہ کی اس آیت میں کہا اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے بہترین جنتیں اور باغات تیار کر رکھی ہیں کہ جن جنتوں اور باغات میں یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور اس سے بڑی کامیابی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔ یہ اللہ عز و جل نے سورہ فتح کی آخری آیت جو طویل ہے، اس کا ایک ایک لفظ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام کو بیان کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کو اگر کوئی جاننا، پہچاننا اور سمجھنا چاہتا ہو، اسے سورہ فتح کی اس آخری آیت پر ضرور غور کرنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، اور اس آیت کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل نے شروعات کی محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ہیں۔ رسول کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ صحابہ، ہم انہی کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور صحابی کی تعریف ڈیفینیشن میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الایمان، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، صرف ملاقات کی ہو نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھنے والے کفار و مشرکین بھی تھے۔ کیا انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے نبی سے ملاقات نہیں کی؟ کیا منافقین نے نہیں دیکھا؟ کیا یہود نے نہیں دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ایمان کی حالت میں کی گئی ہو، پھر اس کے بعد وَمَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ، اسی ایمان پر اس شخص کا خاتمہ بھی ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اگر کوئی دین میں داخل بھی ہوا ہو، ایمان کی حالت میں رسول سے اس نے ملاقات بھی کی ہو، لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے تو وہ صحابی نہیں ہے۔ تو وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اور ملاقات کا لفظ اتنا جامع ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے، دیکھ تو نہیں سکتے ہیں، صحابی ہیں، بلند درجے کے صحابی ہیں، دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو ہوئی ہے، ملاقات تو ہوئی ہے، بیعت تو ہوئی ہے، اور بار بار ہوئی ہے ملاقات۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونا کافی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تراہم رکعا سجدا، رسول کے ساتھ رہنے والے صحابہ کو آپ دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے، سجدے کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے، آپ انہیں دیکھیں گے رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں اتنی نرمی ہے، اتنا رحم ہے کہ خود بھوکا رہیں گے اور آپ کو کھانا کھلا دیں گے، خود پیاس کی شدت کو برداشت کریں گے اور آپ کو سیراب کر دیں گے، خود تکلیفیں برداشت کر لیں گے اور اٹھا لیں گے اور اسے سہ لیں گے، لیکن آپ کو آرام اور راحت پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ رحماء بینہم، ان کی آپس کی ہمدردیاں اتنی زیادہ ہیں اور اللہ نے ان کے آپس میں ان کے دلوں میں اتنی محبت پیدا کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے اور اس کا اعلان کرنے والے یا اس کا دم بھرنے والے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اندر بھی عبادت کا جذبہ اور شوق اور لگن ویسے ہو اور پایا جائے کہ جس طرح صحابہ کے اندر تھا اور پایا جاتا تھا۔ ان کے دلوں میں بھی آپس میں دھوکہ دینا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ اور چیٹ کرنا نہیں، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا اور کسی کے ساتھ حسد اور جلن رکھنا نہیں، بلکہ ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے صاف اور پاک تھے۔ ہمیں بھی ان خوبیوں اور صفات کو اپنانا پڑے گا
اور ہمیں اپنے اندر اور اپنے دلوں میں موجود خرابیوں کو مٹانا اور اسے دھل کے صاف کرنا پڑے گا، تب ہم صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کے معاملے میں صحیح اور درست ہو سکتے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ کسی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کہا کہ مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہے اور بار بار سنا ہے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور صفات کا ذکر توریت اور انجیل میں کیا ہے، اور بہت ڈیٹیل نبی کے بارے میں تفصیلات وہاں موجود ہیں۔ یہ آیت کہتی ہے کہ جس طرح توریت اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی ذکر توریت اور انجیل میں موجود ہے۔ صحابہ کا بھی ذکر توریت اور انجیل میں موجود ہے کہ آخری نبی یہ ہوں گے، ان کی نشانیاں اور ان کی صفات یہ ہوں گی، اور اس نبی کے ساتھ رہنے والے صحابہ کی بھی صفات ایسی ہوں گی۔ یہ آیت اور دوسری اور دلائل اس بات پر دلیل ہیں کہ جس طرح اللہ عز و جل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے چنا، منتخب کیا، اسی طرح اللہ عز و جل نے صحابہ کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی حیثیت سے تمام انسانوں میں چن لیا اور منتخب کر لیا، کہ تمام انسانوں میں، تمام لوگوں میں جب روحوں کی طرف، تمام انسانوں کی روحوں کی طرف عالم ارواح میں اللہ عز و جل نے نظر ڈالی، تو انبیاء کی روحوں کے بعد صحابہ کرام کے دل، صحابہ کرام کی روحیں سب سے پاکیزہ، سب سے خالص، سب سے نیک دل اور نیک سیرت تھیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منتخب کیا آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے، ایسے ہی اللہ عز و جل نے نبی کے صحابہ کو بھی بہت پہلے منتخب کر لیا اور چن لیا کہ یہ نبی کے ساتھی ہوں گے، یہ نبی کے صحابہ ہوں گے جو ہمارے اس آخری رسول کے ساتھ رہیں گے، اور اس آخری رسول کے مشن میں ان کا ساتھ آخری دم تک اور اپنی آخری سانسوں تک نبھائیں گے اور ادا کریں گے۔ یہ مقام صحابہ ہے، یہ عظمت صحابہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں بہت اچھی طرح سے ذہن و دماغ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز کبھی ہمارے ذہن سے اوجھل نہ ہو، قرآن کریم بار بار یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ کئی آیتوں کی شروعات کی ہے، اور مومنوں کا ذکر کیا اور مومن کہا۔ جب قرآن اترتا تھا، جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور آپ کے دل پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی یہ آیتیں اتارتے تھے کہ جن میں اللہ کہتے تھے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنوں کی جماعت، اے ایمان والو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مومنوں کی جماعت کون سی تھی؟ اس وقت مومن کون لوگ تھے کہ جن کو قرآن بار بار یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ کہہ رہا تھا؟ سوائے صحابہ کے اور کون ہیں؟ تو جس جماعت کو اللہ نے بار بار قرآن میں مومنوں کی جماعت کہا، کیا ان کے ایمان پر، کیا ان کے اخلاق پر، کیا ان کے مقام و مرتبے پر کبھی شک کیا جا سکتا ہے؟ اولئک هم المتقون، صالحون، اور اس کے بعد اولئک هم الراشدون، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ ساری چیزیں کہ یہ متقی لوگ ہیں، یہ مومن لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں، یہ سارے الفاظ، یہ سارے القاب، یہ سارے ٹائٹل جو اللہ عز و جل نے دیے، یہ سب صحابہ کے ہیں۔ یہ سارے القاب، یہ سارے ٹائٹل صحابہ کے ہیں۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ایسے ہی صحابہ کی جماعت سے ہم بھی اپنی نسبت کرتے ہیں۔ جب ہم سلف صالحین کا ذکر کرتے ہیں تو سلف میں پہلی جماعت خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحیح بخاری کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تمام لوگوں میں سب سے اچھے لوگ ایمان، تقوی، عبادت، ریاضت، اخلاق و کردار، معاملات، ہر اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں اور میرے دور میں موجود ہیں۔ ہم اسی زمانے میں موجود صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے نیک لوگوں کی جماعت
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرار دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے نقش قدم کی پیروی کے سلسلے میں ہمیں بہت صاف، بہت کلیئر اور بہت واضح موقف اور اسٹینڈ رکھنا چاہیے، اور ذرا بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک بہت سارے راستوں سے آج دین لوگ سیکھ رہے ہیں، چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور اور اس کا زمانہ ہے، اسی کی طاقت ہے۔ مختلف چینلز، مختلف ذرائع سے بہت سارے لوگ جنہیں سو کالڈ اسکالر اپنے آپ کو کہتے ہیں، نام نہاد، تو ایسے لوگوں سے ہم نے دین سیکھنا شروع کر دیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس آدمی کا عقیدہ اور منہج کیا ہے صحابہ کے بارے میں۔ اس کی بہت ساری باتیں بڑی پرکشش، بڑی اچھی اور بڑی اٹریکٹیو نظر آتی ہیں، ہم سنتے جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا عقیدہ اور ایمان صحابہ کے بارے میں ٹھیک و درست نہیں ہے۔ جاتے جاتے آہستگی کے ساتھ اس صحابہ کے بارے میں یہ بتانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو وہ فلاں جنگیں ہوئی تھیں، اور ان میں ایک طرف یہ صحابہ کی جماعت تھی، دوسری طرف یہ تھے، اور ان میں یہ ہوا اور ان میں وہ ہوا، ان میں یہ حق پر تھے اور ان میں یہ باطل پر تھے، یہ نعوذ باللہ انہوں نے یہ ظلم کیا، انہوں نے یہ غصب کیا، انہوں نے یہ کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ صحابہ کے بارے میں جاتے جاتے وہ اس لیول اور اس پوائنٹ تک ہم انسانوں کو پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دلائل اور ریفرنسز بھی دیتے ہیں، حدیث کے نمبر کوٹ کرتے ہیں۔ عام لوگوں کو امپریس ہو جانے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ حدیث کا نمبر تو کوٹ کر رہا ہے، اور ہم حدیث کو کراس چیک بھی کر سکتے ہیں، سارا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے، کہ جنہیں مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، ان کو کسی میٹر کو سمجھنے، کسی معاملے کو سمجھنے میں اگر ان کو اجتہاد میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر انہیں کسی معاملے کو سمجھنے میں چوک ہوئی ہے ان کے اجتہاد میں، تو یہ ان کا وہ چوک ہے کہ اس چوک کو بھی اللہ رب العالمین نے معاف کر دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کے جنتی ہونے کا اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جس جماعت کے بارے میں اللہ بار بار کہے قرآن میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یہی جنتی ہیں، یہی متقی ہیں، یہی صالحین ہیں، یہی رسول کے ساتھی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ہم اور آپ کی جن کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ اور کوئی گارنٹی نہیں، کہ جن کے جنتی ہونے کی کوئی ضمانت نہیں، ہم اٹھیں، ہم میں سے کوئی شخص اٹھے اور زبان درازی کرے اور حق و ناحق کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائے، وہ خود سے اپنے آپ کو جج سمجھ بیٹھے اور صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے، یہ جرات اور یہ جسارت کسی مرد اور کسی عورت میں نہیں ہونی چاہیے کہ صحابہ کی غلطیاں اور ان کے نقص اور ان کی کمی کو ڈھونڈنے پر اگر کوئی انسان آئے گا تو سب سے پہلا نقصان اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ ضائع اور برباد ہو جائے گا، وہ کہیں کا نہیں بچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے ایمان کا معیار، ایک اسٹینڈرڈ، ایک معیار اللہ نے صحابہ کو ہی قرار دیا ہے۔ اگر صحابہ کی جماعت ہی آپ کی نظر میں معتبر نہ ٹھہری تو پھر آپ کا ایمان تو سو بار کہا جائے گا کہ وہ آپ کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ عز و جل کہتے ہیں اگر تم ویسے ایمان لاؤ کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تب تم اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ ہوگے۔ یعنی ایمان صحابہ کی طرح لانا ہے، عقیدہ صحابہ کی طرح رکھنا ہے، اخلاقیات اور معاملات کے معاملے میں صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، ان کی زندگی، ان کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے کہ جن کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا، آپ ان کے بارے میں کمی اور غلطی نکالنے پر آئے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر کوئی شخص صحابہ کے راستے سے ہٹ گیا، اگر کوئی شخص صحابہ کے طریقے سے پھر گیا، یا صحابہ کا طریقہ اگر کسی کی نظر میں نعوذ باللہ صحیح اور مناسب نہ لگا، تو پھر اللہ کی نظر میں وہ گمراہ شخص ہے، وہ بھٹکا ہوا شخص ہے، وہ اختلاف میں پڑا ہوا شخص ہے، اور وہ راستے سے مکمل طور پر ہٹا ہوا شخص ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف یہ بات کہہ دی کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا
ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے کی جرات اور ہمت نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے کی ہمت اور جرات نہ کرو، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر، الفاظ دیکھیں، آپ میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر، 2-4 kg نہیں، احد پہاڑ کے برابر اگر کوئی شخص غلہ نہیں سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر اگر کوئی شخص سونا خرچ کرے، تو میرے ساتھیوں نے، نبی کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے، میرے صحابہ نے ایک ہتھیلی بھر کے یا آدھی ہتھیلی جو اناج اللہ کے راستے میں دیا ہوگا، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی ان کے اس معمولی سے خرچ کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ان کا جو اخلاص تھا، ان کا جو تقوی تھا، ان کی جو نیک نیتی تھی، ان کے دلوں کی جو سچائی تھی اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، اس سچائی کے معیار کے قریب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھا جائے، اپنے لیے مثال سمجھا جائے، اور ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی جائے، تب ہمارا ایمان اللہ کی نظر میں معتبر ہوگا۔ اگر اس معاملے میں کمی بیشی ہوئی تو ہمارا ایمان، ہمارا اخلاق، ہماری ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ معتبر ہونا تو دور کی بات، ہم راہ راست سے بھی بھٹک چکے اور گمراہ ہو چکے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث کی من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس کسی نے صحابی کے بارے میں گستاخی کی، جس کسی نے کسی صحابی کے بارے میں گستاخی کی، زبان درازی، زبانی کرنے کی کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بدنصیب شخص ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ اور ولا يقبل منہ صرفا ولا عدلا بھی ہے کہ ایسے شخص کے نہ فرائض قبول ہوں گے نہ اس کے نوافل قبول ہوں گے۔ لہٰذا صحابہ سے محبت عین ایمان ہے، صحابہ کے نقش قدم کی پیروی عین ایمان ہے، ان کے ایمان کی طرح ایمان، ان کے اخلاق کی طرح اخلاق کو اپنانا، یہی دین، یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی پر ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی شریعت کو سچے دل سے سمجھنے کی اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے سینوں میں اپنی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے صحابہ کی محبت پیدا فرمائے۔ ہمیں صحابہ کو اپنی زندگی کے لیے ایک مثال بنانے کی اور اپنی زندگی کے لیے ایک آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ ہمیں ان کمیوں پر مطلع ہونے اور ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم۔